اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ خاک ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر رن بستہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہوں۔ قوم عدا کا ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ در منشور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسنے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کے نہیں، برسانے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمام جلدی مچاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بہزائن ان کی مکانات کے کچھ نہ دکھلایا دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ اللہ کا خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اس کے ارشاد سے سب کا معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغویت تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ نصر رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کے پناہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ فائدہ: آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خوص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نو عمر لڑکے کے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تصوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہوا اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرات کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کرو۔ جب کبھی ایسی حالات پیش آئی تو نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے،
اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات ممتاز یوم ایھا المجرمون پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفیہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جھلے رہیں گے، آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم لوگ علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداریوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ شریف لوگ ہیں، اللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے یا کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاں نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پہلے جیسیوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے سچ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی واقعات نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی واقعات نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شراف سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی واقعات سے دیکھی جاتی ہوں اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی واقعات نہ ہو۔ دنیا کا قائم ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارا انجام قائم ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ بن کا مشہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا۔ اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف کی حفظ کر لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن پاک کے ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لے کر کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر پھر پرچی خوش سے رونے لگے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھنے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ ہر استاد کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزارتا ہوا ایک حلقے پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافر ناحیات کے ساتھ صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹھے حدیث پڑھ رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ بتایا کہ مسلمان کے سردار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ میں ان کے حلقہ درست میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں نے پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک پرانا سا گھر، خاصہ حالت، نہایت معمولی سامان، جہاد نہ زندگی۔ حضرت ابی بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیات برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے آداب مانا ہوا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ
تجھے تیرا علم مبارک کریں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک آیت چھوٹ گئی، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز میں لقمہ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں نے بتایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہ گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا۔ یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ باوجود اس عالمی شرف اور قرآن پاک کے مخصوص خدمت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کا شریک نہ ہوئی ہو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت عزت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی محبت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکے کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گیا تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے پرچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا۔ ہلاک سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلایا کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کسی نے ماری ہے، یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا جو مشہور بتوں کے نام ہیں کہ قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اسے کہنے کے بعد بھی مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سچا ہونے کے باوجود اس قدر یقین ہوا کہ وہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا۔ لیکن ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کتاب الازواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر ان کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ سے مال دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارات یعنی ملازمت یا مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے عذاب حدیث میں وارد ہوئے
خواہ حدیثیں متکلم سے ہوں، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔